آپ کا زندگی کا سفر، آپ کہاں پیدا ہوئے، باغبان پورا جو ایکٹنگ کا سفر تھا، جو ڈراموں کا سفر تھا، آپ اس میں کس طرح آئے؟ جب میں بالکل چھوٹا تھا تو کوئی گیسٹ آتے تھے گھر میں تو پوچھتے نا بچے سے بڑا ہو کے کیا بنے گا. جب مجھ سے پوچھا تھا تو میری امی کہتی تھی یا میرا بیٹا مولوی بنے گا یا ایکٹر بنے گا. آپ کا تلفظ بہت اچھا ہے. یہ آپ نے کہاں سے سیکھا اور بچے کہاں سے یہ بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری جو پوئٹری ہے نا، پوئٹری سے تلفظ سیکھو. دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل کام ہے. اٹ لکس ڈیفیکلٹ اور ریئلٹی میں ایسا نہیں. نماز تو میں 75 سے ریگولر. آپ بہت سارے ایکٹرز کو حج پہ لے کے گئے، ہمیں کچھ یادگار چیزیں اس میں سے بتائیں. بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں پھولتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرحات. ایک مسلسل محنت ہے، یہ ایک دن کی 2 دن کی. بہت سے ایکٹر ہے جنہوں نے مجھ سے قرآن شریف پڑھا. جتنے بھی یہ اداکار ہیں سوائے ریما میرے ساتھ نہیں ہے، باقی تقریباً سارے میرے ساتھ گئے. مولانا طارق جمیل صاحب، میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی. ایسے اسکالر ہیں جو کہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کرتے. ان کا آپ کا تعلق بنا؟ میرا ان کا تعلق 92 میں. خاص طور پر طارق صاحب کا نا حدیث پہ بڑی دسترس، لیکن سچویشن پہ جا کے حدیث بیان کرنا یہ ان کا ملکہ. آپ کا ایک سگنیچر سٹائل ہے کامیڈی میں جو کہ بہت ہی اچھوتا ہے اور ہم وہ دیکھنا بھی چاہیں گے. Unbreakable. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج حاضر ہوں انبریکیبل کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ اور بہت اسپیشل گیسٹ لے کے. جو پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیں وہ دین اور دنیا دو کام کو لے کے چل رہے ہیں، جو کہ بہت مشکل کام ہے آج کل کے دور میں، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں ویلکم کرتا ہوں جواد وسیم صاحب کو اپنے اس پروگرام میں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کی بہت مہربانی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور آڈینس بھی السلام علیکم. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی آج آپ کے پاس آگے کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا روحانی تعلق رہا ہے. بالکل ہے. تو اس حوالے سے میں انٹرویو تو روز دیتا رہتا ہوں، لیکن یہ میرے لیے خاص ایک بڑا ہی ایموشنل یہ سچویشن ہے، یہ مومنٹ ہے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں. آپ کے ابا جان سے ہمارے بڑی گفتگو نہیں ہوئی، تو آپ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے جا کے میں کہوں کہ میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے، یہاں آ کے ٹائم قیمتی بن گیا ہے. آپ کی بہت مہربانی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میری بھی اتنی ہی آپ کے ساتھ اتنی انسیت ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. جب بھی ملے بہت پیار سے ملے اور بہت پیار دیا، اور اتنی بڑی شخصیت اس طرح پیار کرے تو بہت. بلکہ آپ کے ابو نے مجھے ایک چیز جو سکھائی، 2 شخصیات ہیں جو یہ بھی یاد سکھائی. ایک تھے ٹی وی کے پروڈیوسر یاور حیات صاحب، جی بہت مشہور، اور ایک ابا جان میرے ماموں جان ڈاکٹر رزاق صاحب، عبدالرزاق صاحب، کہ جب بھی یعنی کسی بھی سچویشن میں ہمیشہ کھڑے ہوتے مگر. حالانکہ میں ان کے سامنے کیا میری امی نے ان کو، میں جب پیدا ہوا تھا تو پہلا ٹیکے میری نانی لے کے گئی تھی، تو آلویز کھڑے ہوتے تھے. اسی طرح وہ یاور حیات، تو مجھے اس سے یہ نصیحت ہوئی کہ میں بھی جب کوئی میری بیٹی کو، بہن کو، بھائی، تو میں کھڑا ہوتا ہوں. مجھے وہ دونوں یاد آ گئے تھے کہ کیسے وہ اخلاق والے لوگ تھے اور کیسے کس قدر پریکٹیکل نصیحت کر گئے. کیا بات ہے. بہت بڑا میرے والد صاحب اور یاور حیات صاحب دونوں، اللہ ان کو جنت میں اونچے مرتبہ دے. بہت بڑے لوگ تھے. کیا بات. اور ونس اگین سر تھینک یو. اب ہم تھوڑا سا اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ضرور. وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا زندگی کا سفر، آپ کہاں پیدا ہوئے، کس علاقے میں پیدا ہوئے، پھر کیسے والدین، وہ سارا ہمیں وہاں سے لے کے چلے. بڈھوں چھوڑی ہے مڈ تو ٹوری باغبان پورا جہاں کے آپ
ڈاکٹر صاحب عبداللہ صاحب کی ساری زندگی انہوں نے وہیں کلینک کیا. وہی میری یہ اسی گلی میں میری جائے پیدائش ہے. والد صاحب میرے گجرات سے پاکستان گجرات سے بلونگ کرتے ہیں. تو والدہ صاحب امرتسر سے بلونگ کرتے تھے. لیکن وہ میرے والد نانا جی یہ تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 47. اچھا تو امی اور ماموں سارے پھر ان اپنی پھوپھی کے پاس آ گئے تھے لاہور. اچھا تو یہاں پھر وہ میری یہ بڑی نانی, ہم بڑی نانی کہتے تھے, انہوں نے میری امی کو ماموں کو پڑھایا. اچھا یہیں سے پھر میری امی نے بھی پڑھانا شروع کر دیا. اچھا اچھا اور یہیں وہ ابا جان کی پوسٹنگ ہو گئی لاہور میں. تو یہیں پھر شادی بھی ہو گئی. پھر ادھر ہم چلے گئے شالامار پبلک اسکول میں نے 8ویں کیا. اچھا سو وہ بھی میری آنٹی تھی, میری پھوپھی, امی کی پھوپھی کی بیٹی تھی. اچھا پھر ہم وہاں رشید پورے چلے گئے. وہاں سے پھر اب ہمیں کچھ عرصہ موو ہے کنال ویو کی طرف لال بازی. تو 8ویں تک وہاں پڑھا. پھر پی آر آئی اسکول سے 10th کیا. پھر پاکستان ریلوے اسلامک اور ریلوے روڈ سے ایف اے کیا. ایف سی کالج سے گریجویشن کی. ماشاء اللہ. اور پھر اتنے بزی ہو گئے ڈراموں میں, اتنے زیادہ کہ آگے پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اچھا سر, یہ جو ایکٹنگ کا سفر تھا, جو ڈراموں کا سفر تھا, یہ آپ اس میں کس طرح آئے, شروع کیسے ہوا یہ سفر جو آپ جس نے آپ کو اتنا مصروف کر دیا کہ بیچ میں سب کچھ رہ گیا؟ وہ اصل میں اس زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا, ٹی وی نہیں ہوتا. ٹی وی بعد میں جائے گا. اچھا تو ریڈیو پہ رات کو 8 بجے ڈرامہ لگتا تھا. ڈرامہ تو میری امی جان بڑے شوق سے سنتے, کیونکہ وہ لٹریری خاتون تھے, ایڈورسائز سے پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا. تو ابا جان انتہائی یعنی کہ گاؤں کے ماحول کے دیسی آدمی اور مذہبی آدمی تھے. تو امی نے ڈرامہ سننا تو انہوں نے ناراض ہونا. اچھا ڈرامے سن دیے, لڑکا ہوندا ہے ایک لڑکی ہوندی ہے, وہ گلاں کرتے ہیں گلا ہی کر. ان کی نظر میں کیوں یہ غیر محرم کیوں باتیں کرتے ہیں. تو یہ سنتی ہے میری بیگم. تو اگلے نیکسٹ سنڈے کو وہ لڑکا تھا, وہ پھر امی جان نے سننا. اب میرا کان ادھر رہتے تھے کہ یہ ابو کیوں ناراض ہوتے ہیں, امی کیوں سنتی ہیں. اگر امی سنتی ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو وہ ڈرامہ میرے کانوں سے ہوتا ہوا وہ میرے دماغ میں چلا گیا. تو مجھے وہ اچھا لگنے لگا. اچھا رجحان ماں کی طرف ہوتا نا کہ ڈرامہ یہ کیا ہے ڈرامہ. آوازیں تو آتی تھی نا. جی. اس کے بعد 8th میں ہمارے اسکول میں ڈیبیٹ تھی. اس میں مجھے امی نے تقریر رکھی تھی اور سارا لہجے بتایا. اصل وہاں سے کہانی شروع تھی. تو میرے پیارے دوستو وہ بتاتی تھی کہ یہ آج ہماری کلاس کا آخری دن ہے, تو پھر شاید ہم کبھی اس طرح اکٹھے نہ ہوں. تو سکھا دی اس کو یوں کہنا ہے, اس کو ڈیلیور یوں کرنا. تو میں نے جا کے بتایا تو میری ٹیچرز بڑی خوش ہوں, تم تو ایکٹر بن سکتے ہو. ان کی دعا لگ گئی. بلکہ ایک اور مزے کی بات, بہت زیادہ, جب میں بالکل چھوٹا تھا کوئی گیسٹ آتے تھے گھر میں, انکلز وغیرہ, تو پوچھتے نا بچے سے بڑا ہو کے کیا بنے گا. تو وہ جب مجھ سے پوچھا تھا تو میری امی کہتی تھی یا میرا بیٹا مولوی بنے گا یا ایکٹر بنے گا. دونوں اللہ نے دونوں بنا دی. اس کے بعد پھر 9th میں میں نے ایک تقریر کی اسکول میں. پھر 10th ہو گیا. پھر میں فرسٹ ایئر میں چلا گیا تو اسلامی کالج میں ڈرامہ ہوتا تھا. صوفی نثار احمد صاحب, صوفی تبسم صاحب کے بڑے نام وہ کرتے تھے, اور وہ اصلی رائٹر تھے. تو مجھے کیونکہ شعر و شعر کی عادت پڑ گئی تھی, امی نے شعر یاد کرایا تو اردو لہجے میں بولتے. تو وہاں آڈیشن ہوا, ڈرامے کا میں سلیکٹ ہو گیا.
تو پہلا ڈرامہ وہاں کیا 75 میں. تو وہ صوفی صاحب کیونکہ آرٹس کاؤنسل میں بھی ڈرامہ کرتے تھے, ٹی وی بھی کرتے تھے, تو مجھے کوئی اسی اسٹرگل نہیں کرنے کو. اسٹرگل پیریڈ میرا 0 ہے. وہ مجھے لے گئے ٹی وی پہ, وہ مجھے لے گئے الحمرا لے گئے, پھر وہ ان کی ایف سی کالج میں ٹرانسفر ہو گئی, ہم وہاں چلے گئے. پھر جرمن گوئے تھے, ادھر ڈرامے کرتے تھے. پھر غالباً 78 میں اور پاکستان ایک وہ تھا کمپٹیشن ایکٹنگ کا, تو مجھے سیکنڈ پرائز ملا. تو اس سے اور زیادہ نہیں وہ انسپریشن آ گئی ہوتی رہی. پھر وہاں ڈرامہ کیا, پھر وہ صوفی صاحب فوت ہو گئے, پھر ان کی یاد میں ایک ڈرامہ کیا. وہ سارے ایکٹر دیکھنے آ گئے, اچھا چینے جتنے ایکٹر, خلوت ڈار صاحب, ہیبا حسن, رومانہ, عابد علی, فردوس جمال, خلوت ڈار, جمیل, سارے ہی آ گئے. تو میری ایکٹنگ کو بڑی پسند آئی. وہاں سے انہوں نے مجھے اپنے ڈراموں میں بک کرنا شروع کر دیا. چل پھر پوری دنیا میں ڈرامہ کیا. ماشاء اللہ, بہت آپ نے بہت نام اللہ نے آپ کو دیا. سر ایک تو میں پوچھنا چاہوں گا, آپ نے ابھی ذکر بھی کیا, آپ کا تلفظ بہت اچھا ہے. آج کل کے بچوں میں یا ہماری نئی نوجوان یہ تلفظ لیک کرتا ہے. یہ آپ نے کہاں سے سیکھا اور بچے کہاں سے یہ بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری جو پوئٹری ہے نا, پوئٹری سے تلفظ ٹھیک ہوتا, لہجہ بھی اور الفاظ کا جو ہوتا ہے, یعنی اس کو صفائی کہنا چاہیے. وہ پوئٹری ہوتی ہے, جو لفظ لے کے آتی ہے, جو بات شاعر, جو شعور کی چیز ہے جسے آپ بیان نہیں کر سکتے, تو شاعر اس کو شعور کی چیز کو جو لاشعور میں ہے اس کو لفظوں کا رنگ دے دیتا ہے. کتنا مشکل ہے. تو وہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ عام زندگی میں یوز بھی نہیں ہوتے. سادگی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. تو اب وہ اگر ویسے آپ کسی کو اس کو نثر میں کہیں کہ تمہارے ہونٹ تو گلاب کے, تو اس میں وہ خوبصورتی چاشنی نہیں ہوگی. تو وہ پوئٹری آج بھی اگر بچے انگلش پوئٹری, میں انگلش پوئٹری میں بھی اچھا مجھے تھا, شوق تھا, تو اس سے پھر لہجے اور الفاظ اور پھر ان کا جو ذخیرہ جمع ہوا اور بولنے میں صفائی آئی, کلیئرٹی بہت زیادہ, تو اس سے پھر یہ کام چل پڑا. تو سر جب آپ ڈراموں میں آپ نے زندگی کا سفر شروع ہو گیا, ڈرامے شروع ہو گئے, ایکٹنگ شروع ہو گئی, تو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل کام ہے. اٹ لکس ڈیفیکلٹ, اور ریئلٹی میں ایسا نہیں ہے. ہمارا مذہب جو ہے نا, یہ یونیورسل ریلیجن ہے, یہ کوئی لوکل نہیں ہے. بالکل, بے شک بے شک, یہ یونیورسل ہے. بے شک, وہ تو ہم نے اس کو قید کیا ہوا نا لوکیلٹی میں. اب اس میں جب ہمارا مذہب مکمل ہے تو اس میں کلچر کا بھی حصہ ہے, ثقافتی ہے, اس میں شاعری بھی ہے, اس میں نثر بھی ہے, اس میں جو علاقائی کو رقص ہوتا ہے وہ بھی ہے, اس میں لڑکوں کی, بچیوں کی, بچوں کی ریکریشن کی بھی چیزیں ہیں, سب کچھ ہے, بٹ ان لیمٹس, اعتدال میں رہ کے ہے. اب میں آپ کے سامنے اگزامپل ہوں, الحمدللہ. شروع میں جب وہ ڈرامے میں نماز, تو میں 75 سے ریگولر, وہ بھی ماں کا ڈنڈا کے ساتھ. اس زمانے کے ڈنڈے, آج کل تو بچوں کو کہیں کچھ نہیں, آج تو بچے ایسے دیکھتے. بلکہ کئی کالجوں میں میرا ہوتا ہے نا لیکچر, تو ان کے وہ پرنسپل کہتے ہیں کہ پیرنٹس آتے ہیں بچوں کی شکایت ہے کہ, اور بعد میں کہتے ہیں بچوں کو نہ پتہ چلے. چلو کیا زمانہ آ گیا کہ بچے کہتے تھے ڈیڈی کو نہ پتہ چلے, امی کو, تو اب ماں باپ کہتے ہیں. بہت مشکل. ہماری جو جنریشن ہے نا, جو اس نے والدین بھی سخت دیکھے اور آگے بچے دونوں طرف سے مار پڑ رہی.
تو وہ تو ہوتا تھا ڈنڈا. تو وہ بڑی زبردست تربیت تھی. جب تک نماز نہیں پڑھنی تو چھوڑتے نہیں تھے ابو بھی تھے سر. تو ہمارے گھر میں لڑکیاں پڑھتی تھی. اچھا. اب مجھے اکثر یہ بھی سوال کرتے ہیں جب شاید آپ نے نہیں تھا کرنا ہے کہا تھا کہ آپ وہ لڑکیوں میں ساری زندگی رہے ہیں اور پھر کس طرح آپ کوئی شکایت نہیں آئی, کوئی سکینڈل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ میری امی مجھے نہیں کہتی ہیں تم نے وہ فلاں لڑکی کو کیا کہا کہ مجھے بھائی نہ کہا کرو. اب میں نے کھانا کھانے لگا تھا نوالا تو ادھر ہی گر گیا. تو وہ تمہیں کیا کہے, انہوں نے کوشچن کیا, بھائی نہ کہے تو کیا کہے. اور اس دوران ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ اس زمانے جو پھونکنی ہوتی تھی جس سے وہ چولہا کو تیز کیا جاتا تھا وہ پاتی ہوئی وہ ایسے انہوں نے وہ پکڑنی شروع کر دی. وہ دن جائے تو آج کا دن جائے. میں تو دور سے کہتا ہوں باقی السلام علیکم. وہ ایسی انہوں نے داغ بٹھا دی نا کہ کسی بھی بچی پر کوئی ایسا تمہارا خیال غلط گندا نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے. بچپن سے انہوں نے ہمارا اس کو سسٹم کو صحیح کر دیا. بالکل. شروع میں وہ لوگ کہتے تھے بھائی یا تو ڈرامہ کرو یا مذہب پہ چلو. یہ کیا دوگلا تھا. یہ دس از بہت سارے لوگ. اب میرا خیال ہے آپ کیونکہ آپ اور طرح اور اسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں لیکن لوگ اس طرح نہیں سوچتے. تو کچھ لوگ تو ظاہری بات ہے آپ کے سامنے آ کے بھی آپ کو انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا ہوگا بہت زیادہ اور آپ کی مخالفت کی ہوگی کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے یا وہ کریں یا یہ کریں. میں اس لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں. ٹیلی ویژن پہ اور آرٹس کونسل میں تو باقاعدہ ایک اپوزیشن کریٹ ہو گئی تھی. یہ شخص جو ہے یہ ثقافتی اداروں کو جو ہے نا خراب کرنا چاہتا ہے, تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں مسجد اس نے بنا دی ہے یا اس نے نمازیں شروع کرا دی تو یہ ہمارا ختم ہو جائے گا. جو جماعت اسلامی کا کوئی آدمی کوئی جاسوس لگتا ہے ایسے. تو اب مجھے کہ تم جاؤ. کچھ عرصہ میں بینڈ بھی رہا. اچھا اچھا. مجھے ڈرامہ نہیں کرنا تھا کہ یہ یہاں آئے گا تو یہ اپنی تربیت گڑبڑ کرے گا. میں نے کہا میں تو نہ ڈرامہ چھوڑوں گا تو نہ اپنا مدد چھوڑوں گا. تو الحمدللہ وہ سلسلہ چلتا رہا. ٹائم تو پھر ٹف ٹائم تو آئے گا لیکن وہ ایسا گزرا کہ پھر لوگ میرے ساتھ ملنا خود ہی آپ نے اللہ میں کہ آپ پہ بڑا کرم ہے. آپ بہت سارے ایکٹرز کو حج پہ لے کے گئے اپنے ساتھ اور حج کیا انہوں نے آپ کے ساتھ اور آپ ابھی بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں. ہمیں کچھ یادگار چیزیں اس میں سے بتائیں. کوئی کچھ ایکٹرز کا کچھ وہ بتائیں ہمیں اپنا. دیکھیں یہ ایک جود مسلسل. پہلے تو یہ بات بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں پھولتا. روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرحات. ایک مسلسل محنت ہے. یہ ایک دن کی 2 دن کی. کیونکہ میں نے اداکاراؤں میں میں نے تقریباً 50 سال گزارے. وہ مجھے واچ کرتے تھے, وہ میری مخالفت کو دیکھتے تھے, پھر وہ میری اس بات کو دیکھتے تھے کہ یہ مخالفت کے باوجود اس پہ قائم ہے. اس تسلسل کو دیکھا پھر وہ میرے ساتھ ملنا شروع ہو. اور آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ بہت سے ایکٹر ہیں جنہوں نے مجھ سے قرآن شریف پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی مسجد اعلیٰ بڑا کی قرآن پڑھنا, جا کے ریسل کرنی, ڈرامہ کرنا. ڈرامے کے بعد بھی ہم بیٹھا کرتے تھے. پھر الحمدللہ وہ تبلیغ پہ جانے لگے ساتھ خواتین بھی. پھر حج کا سلسلہ شروع ہو گیا 94 سے ہی شروع ہوا. 94 میں عمرے پہ گئے. نیم بٹ صاحب, عرفان حکیم مولا, اچھا سارے. پھر حج کا سلسلہ پھر ہر سال حج پہ جانا شروع ہو گیا. 20-25 ایکٹر ایکٹریسز جتنے بھی یہ اداکار ہیں سوائے ریما میرے ساتھ نہیں ہے, باقی تقریباً سارے میرے ساتھ گئے. اور میری وہ کیا کہتے ہیں انسپریشن پہ گئے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور پھر ان کی فیملیز گئیں. یہ پھر سلسلہ
تاحال چلتا جاری ہے اور اللہ اس کو جاری قائم رہے و گا۔ دائم رکھے سر. اس میں نے مجھے جہاں تک پتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑا نام، میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، بیکاز وہ ایسے اسکالر ہیں جو کہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں بالکل کرتے. تو ان کا آپ کا تعلق بنا اور بہت گہرا بنا. میرا ان کا تعلق 92 میں بنا، 92 میں، اور آج بھی اسی طرح ہم ملتے قائم ہیں، ہے. قائم ہے. ان کی زندگی میں ذرا اب ڈفیکلٹی پریشانیاں دور آیا ہوا ہے دور جی. آیا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی مل کے آیا تھا. لیکن ہم نے جو ان سے سیکھا ہے وہ کچھ سیکھا کہ خاص طور پر طالب صاحب کا نا حدیث پہ بڑی دسترس. بے شک. کیا مطلب؟ موقع محل کی حدیث، ایسے حدیثیں بیان کر لیں آپ، لیکن سچویشن پہ جا کے حدیث بیان کرنا یہ ان کا ملکہ، اور یہ میرا خیال ہے بہت کم علماء کے پاس ہے. اس موقع کی آیت اور حدیث دونوں چیزیں کوٹ کرنا. پھر میں کہوں گا ان کو قریب سے دیکھا، 3 سفر ہمارے یورپ کے ہوئے، افریقہ کے ہوئے، حج کے اتنے سفر ہوئے، تو انسان اس کا پتہ چل جاتا ہے. بالکل بے شک. تو ان کا بڑا ہاتھ ہے، الحمدللہ سارے اداکاروں سے ان کی پیار محبت ہے بہت زیادہ جی، بہت زیادہ ان کا بہت ہاتھ ہے، اور اللہ ان کو اس کی جزا دے، صحت زندگی دے. اور جو آج کل ان کے ساتھ حالات ہیں اللہ ان کو نکالے اس میں سے. آمین آمین، جلدی نکالے جی، جلدی نکالے. ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں اونچ نیچ ہوتی ہے، رات دن آتا چلتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے. سو سر چھوٹا سا واقعہ اس سلسلے میں آپ کو اپنا ہے حج کا. لاہور ایئرپورٹ پہ ہم سارے سکار ٹھاکر اور نسیم کی صاحب اور اس سارے ایکٹر ہم حج کے لیے احرام باندھے موجود تھے. فلائٹ میں ابھی دیر تھی، تو مجھے ایک آدمی نے کہا جی یہ جو باقی حاجی ہیں نا وہ بہت پریشان ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کے. اچھا، میں خوش کیوں نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہے ہوا. کہتے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے بچ کے ہم جا رہے تھے وہ تو ساتھ جا رہے ہیں. بھئی ان کو ان کے ڈرامے دیکھے یہ تو ہم بگڑے تھے، تو یہ ساتھ جا رہے ہیں تو ہم کیا، ہمارا حج کیا ہو، ہمارا حج خراب ہو جائے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. عصر کا وقت ہے تو میں نے عصر کی جماعت کرائی اور فلسفہ حج بیان کیا. اب اس پہ وہ بڑے حیران ہوئے کہ فلسفہ تو بڑی مشکل، یہ کہاں سے اس نے نکالی. یعنی ہاں جب ہم پہنچے حج پہ تو 3-4 دن کے بعد کہتے ہیں یار اگر آپ ہمارے ساتھ حج پہ رہنا ہوتا تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ حج ہوتا کیا. تو وہ لوگوں کو ہمارے بارے میں نا غلط فہمی دور ہو گئی. خیر آپ پہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو سر آپ نے بہت زیادہ فورن ٹور کیے، بہت پروگرام کیے، بہت ڈرامے بار کیے، اور ان کے سلسلے میں ہمیں کچھ بتائیں. اور ایک خاص واقعہ جو ہے جو میں یہ سننا چاہوں گا، جو کہ میری آڈینس کو یا کسی نے زیادہ سنا نہیں ہوگا، کہ ڈرامے کے دوران ایک بندے نے آ کے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، یہ ہمیں ضرور بتائیں. کینیڈا میں ڈرامہ تھا، وینکوور. اچھا، تو وہ تھا گارڈ سارا بلیک. اچھا، تو جب انٹرول ہوا نا وہ میرے پاس آ گیا تو کہتا ہے کہ واٹ از دی اسٹوری آف دس ڈرامہ. اب میں اس کو اسٹوری بتا رہا ہوں، وہ بڑی دلچسپی سے سن رہا ہے. سنتے سنتے نا میرے دماغ میں اللہ نہیں ڈالا کہ بھئی اس کے ساتھ تو اسلام کی بات سن تو اتنے رہا. تو اس وقت کیونکہ ٹائم نہیں تھا تو میں نے کہا آپ ہوٹل پہ آ جاؤ. وہ آ گیا. اچھا، مجھے امید نہیں ہے، وہ آ گیا. اس کو کھانا وانا کرایا تھا، اس کو میں نے 2 گھنٹے نا، میرے پاس قرآن شریف ہوتا، اب تو خیر موبائلوں میں آ گیا، ورنہ اس میرے پاس پیسے ہو سکتے. تو 2 گھنٹے سننے کے بعد اس نے کہا کہ کیا چاہتے کیا. میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا چاہتے. کہتے نہیں میں بھی جو بائبل ہے وہ صحیح ہو، آپ نے بائبل پڑھی ہے. میں نے کہا آپ کوئی بائبل مجھے سجیسٹ کریں تو میں ضرور پڑھوں گا. تو کہنا بائبل. میں نے کہا بہت سی بائبلز ہیں، یوحنا کی ہے، لوکا کی ہے، متی کی ہے، برناباس کی ہے، یوحنا. آپ کون سی؟ ایک ہمارے کمرے میں
نیو امریکن اسٹینڈرڈ بائبل وہاں پڑھی ہے. تو آپ کوئی سی سجیسٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں جو آپ کو قرآن سجیسٹ کر رہا ہوں وہ تو ایک ہی ہے الحمدللہ. اور وہ تو دنیا کا بچہ اگر کسی کو کنفیوژن بھی ہو تو سن لے. اگر کہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم نے ریٹرن میں خراب کیا تو کیا ہے وہ تو ہمارا تو زبانی یاد ہے ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہیں. تو اس پہ کہتا ہے وہ مجھے تو 4-7-8 فون نمبر یاد نہیں ہوتے. تو میں کہ ہمارا بچہ ہے اس پر وہ نا قائل ہونا شروع ہو. تھوڑا سا فکر مند ہوا کہ یہ کچھ سم تھنگ ہے. تو میں نے کہا چلو میں آپ کو اپنی مسجد دکھاؤں. تو کل آئے مسجد میں چلیں گے دیکھنا. تو کہتا کل میں آپ کو اپنا گرل فرینڈ سے ٹائم ہے. تو پرسوں آ جاؤ. وہ آ گیا وہ پھر آ گیا. تو اس کو میں مسئلہ لگ گیا. تو اس وقت عشاء کی نماز کے لیے وضو ہو رہا تھا. تو میں نے کہا یہ دیکھو اس طرح ہم ایبولوشن پرفارم کرتے ہیں دے دو. اب وہ ہمیں کیونکہ احساس نہیں ہوتا نا, ہم تو مسلمان ہیں بچپن سے ہیں روز وضو کرتے ہیں. اس نے تو فرسٹ ٹائم دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو اس نے کہا میں ڈو دس وائی ناٹ. کون؟ تو وہ بھی وضو کرنے لگا. اس کو بڑا ہی اچھا لگا. یعنی وہ پانی ڈالنا اور گردن بڑا حیران ہوا. میں نے کہا پیچھے بیٹھ جاؤ عشاء کی جماعت ہو رہی ہے اب دیکھو. دیکھی تو جب سلام پھیر لیا تو میں نے امام صاحب سے کہا میں نے کہا یہ آپ کا شہر کا آدمی ہے تو اس کی زبان آپ اچھی سے جانتے ہیں. ہم نے تو جو ہو سکتا تھا باقی تو اس کو شاید کوئی کنفیوژن ہے. ہم سارے بیٹھ گئے تو اسے انہوں نے کہا واٹ کوسچن. نو ایوری تھنگ از کلیئر. جتنا میں نے آپ کا وضو دیکھا نماز دیکھی ہے میرے ہر چیز کلیئر ہوئی. اچھا یہ جلدی سے مسلمان. اچھا تو پھر اس کو کرنا اور مجھے کہتا تم ہی میرا نام بھی رکھو. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے بعد ایک اور حیرت انگیز بات. اب ان دنوں میں نا رات تھی چھوٹی سی, یعنی سمجھیں کہ 11-11:30 بجے عشاء ہوئی تو 1:30 بجے فجر. تو مسجد میں نے کہا لیٹ گیا. اچھا لیکن اس کے بعد نا میں ڈرنا شروع ہو گیا. میں نے کہا اگر ابھی فجر کی اذان ہوئی ابھی اس کو گھنٹہ ہوا سوئے, اگر اس کو کسی نے اٹھا دیا تو یہ تو واپس چلا جائے گا. یہ کون سا مذہب ہے جو سونے نہیں سکھا. تو میں نے کہا میں جاگتا رہتا ہوں تاکہ اس کو کوئی اٹھائے نہ, کیونکہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں اور کہتے ہیں بیوی کو نہ اٹھانا, بچے ماں کو کہتے ہیں ہمیں نہ اٹھانا. تو میں نے کہا یہ تو بھی ہوا تو مجھے بھی نیند آ گئی. اچھا لیکن آپ بلیو کریں کہ 1:30 بجے جب اذان ہوئی تو وہ مجھے اٹھا رہا تھا. بردر سبحان اللہ ورشپ ٹائم. اور میں نے اس کو ایسے دیکھا تو میں کہا ارے تمہیں ڈر گیا. میں پتہ نہیں کیا کہتا ہے کیا دقت ہے. تو کہتا تو بھی کیوں سوئے ہوا, why you sleep, get up. یقین میرے دماغ گھل گیا کہ 2 گھنٹے پہلے کا مسلمان ہے اور مجھے اٹھا رہا اور کہہ رہے تھے جب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو تم. وضو کیا, اس نے فجر کری. پھر وہ میں اس کو فون کرتا تو یہ واقعہ ہے. ماشاء اللہ آپ کی باتیں سن کے تو میں وہ ایون پروگرام کا احساس نہیں مجھے ہو رہا کہ کوئی ہم کوئی پروگرام کر رہے ہیں. آپ کی باتیں سن کے میں تو ہم تھوڑی سی اور بھی ایک کھوج لائے ہیں. آپ نے اس میں ایسے ایک نہیں ہے کئی واقعات تھا ماشاء اللہ. اچھا وہ تو آج میں تو آپ کو فار ایگزامپل سنا دیا نا. ورنہ جرمنی میں 2 عورتیں مسلمان ہیں, ناروے میں اس کا نام سٹیک تھا, پھر اس کا نام عمر رکھا گیا. ماشاء اللہ اس جگہ پہ یہ ہوا. اللہ کی بہت بڑی سعادت ہے آپ پہ, آپ کے خاص کرم ہے. بالکل اللہ کا یہ انسان تو کچھ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں جب وہ 2 چیلنج ہے نا قرآن میں,
ایک قرآن کا اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دو باتیں صرف پیش کرتے ہیں. میں آپ کی بات بتاؤں, قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ لائف. وسلم. متاثر ہوئے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. رہ نہیں سکتا, نہیں رہ سکتا. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی جیسے جرمنی میں ایک عورت تھی انتہائی خلاف اسلام پر, خاص طور پر کہیے تمہارے عورتوں کو بڑا ظلم کرتے ہو, ہمارے ہاں بھی عورتیں جی کہتی جی ہیں. جی 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 بالکل کہتے ہیں. تو جب اس کو میں نے بتایا کہ اسلام سے پہلے کی عورت کیا تھی اور بعد میں کیا تھی, وہ پوری اس کے جی ساتھ جی ہاں discussion جی ہاں ہوئی. جی, وہ تو تو اینڈ پہ کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ اتنا اچھا اسلام ہے, تو پھر کیا میں بھی اسلام ہو قبول کر. سکتی ہوں؟ کیوں نہیں ہو سکتی. اس کا نام میں نے فاطمہ رکھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, نام بھی بہت خوبصورت رکھا آپ نے. اس سے ماشاء اللہ خوبصورت کیا نام ہو ماشاء سکتا اللہ. تو ہم تھوڑی سی اور بھی کھوج لائے ہیں. آپ نے بہت ساری ایکٹریسز کی شادیاں بھی کروائیں, یہ بھی نیکی آپ کے اللہ نے آپ کے کندھوں پہ اس ڈالی. ہم نام نہیں پوچھتے. ہے. جوانی میں آپ ملتے تو آپ کی میں نے کروا دی نہیں. دیپ آدی نے نا سن لیں. تو آپ کیسی شرین لوگوں سے ساتھ نہیں چل سکتی, مجھے ایسا نہیں وہ. تو ان کی کیونکہ الحمدللہ مجھے باپ کا درجہ دیتی ہیں. بہت زیادہ گانوں کی شادیاں ہیں الحمدللہ, کرنیاں کامیاب بستری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر آپ نے اتنے نیک کام کی, اتنی یہ آپ نے ایکٹریسز کی شادیاں بھی کرائیں, تو مجھے یہ بتائیں اپنے متعلق کوئی نہیں سوچا دوبارہ کچھ تھوڑا سا ہمیں روشنی ڈالے؟ یہ شاید یہ سوال بابی تک نہ جائے, تو تھوڑا سا ہمیں اس کیوں آپ نے کیوں نہیں. دیکھیں, ایک تو ابھی تک میری بھی بڑی عزت کرتی ہے. کہیں آپ کے پروگرام کے بعد مجھے اس نے کہا اتنے ہی چلا جا جتنے راز کھول کے ہے. تو ویسے مجھے پہلے تو امی کا ڈر رہا, اور مڑ کے بچوں کی امی کا اتنا ڈر رہا کہ وہ ویسے, کیونکہ وہ ایکٹروں سے ملتی بھی رہتی ہے نا. بالکل ملتی ہوں گی. تو اس کے خوف کی وجہ سے ضرورت نہیں ہوئی. اگر ذرا سی بھی ڈیلی ہوتی نا تو شاید 3-4 شاید کوئی چانس لگ جاتا. لیکن اسے میرے سارے چانس ختم کر. اس لیے آپ کے سوال پہ سوری کوئی ایسا جواب بڑا ہے نہیں, ورنہ ضرور میں آج اگر کوئی بات ہوتی نا چھپی تو میں نے آج آپ کو بتا دیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا انٹرویو جو ہے نا وہ وائرل ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن میری سے وائرل. تو سر ہم تھوڑا سا سننا چاہیں گے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, آپ نے ساروں کے ساتھ کام کیا. ہم کچھ سننا چاہیں گے جو کامیڈی کنگ جن کو کہتے ہیں, امان اللہ صاحب, ببو برال, شوقی خان صاحب, البیلا صاحب, ہمیں کچھ ان کا بتائیں جو ہمارے بچوں نے نہیں پتا, چونکہ یہ بہت بڑے کامیڈین, یہ بھی بہت بڑے کامیڈین تھے. امان اللہ صاحب تو ایک یونیک چیز, بے شک. یعنی کہ کوئی ان سے ساتھ ہم مجھے پوچھنا کہ فلاں ایکٹر یعنی کوئی بھی, تو میں کہا گیا کہ مقابلہ نہ کرو, کمپیریزن نہ کرو. وہ جو نہیں کہتے, اس کے سامنے کوئی بھی کامیڈین وہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کے اکیلے کی تھی. بے شک. کیونکہ میں نے اس کے ساتھ 79 سے لے کر ٹل ڈیتھ اس کی میں نے کام کیا. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا نوازا ہے. بے شک. اور ایک بڑی ہی مزے کی بات میں کہا کرتا تھا کہ مولانا صاحب اگر آپ کو ہم کہیں کہ کامیڈی پہ لیکچر دیں, مزاح پہ لیکچر, آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے, ایک لفظ نہیں بول سکتے, لیکن کامیڈی بس ہے کہ آپ کو کچھ چھو نہیں سکتا, نہیں چھو سکتا. بے شک. ہاں جی. یعنی وہ کام کے آدمی تھے. جیسے ساحلے سمندروں پہ جو مچھلیوں کے بچے ہوتے ہیں اندر پانی میں گھس جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں, اور ان سے پوچھو کہ اس پہ سوئمنگ پہ کوئی بک لکھو, وہ نہیں, ان کو کیا پتا, ان کو آتی ہے, ان کو سوئمنگ آتی ہے, بالکل. اس پہ لیکچر نہیں ان کو آتے. اسی طرح مولانا صاحب کو کامیڈی کے لیکچر نہیں آتے تھے, لیکن ان پر لیکچر ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے اب کتابیں دنیا میں ان پر لکھی جائیں گی کامیڈی. بے شک جی, بلکہ جانی میں چاہیے. آج ہی کسی کہہ رہا تھا کہ وہ واحد کامیڈی تھے, اور البیلا صاحب بھی اس میں نے کہ
برٹش آرٹس کاؤنسل نے ان کو یہاں سے بلوایا تھا پاکستان سے، یعنی کہ پنجابی کے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کے پرفارم کیا تھا برٹش گوروں کے سامنے، جیسے ہمارے نصرت فتح خان صاحب بے شک وہ بھی گوروں میں پرفارم کیا. اسی طرح کامیڈی یا معاملہ صاحب علیہ السلام وہاں کی، یہ ہمارے لیے ملک کے لیے بہت بڑی فخر تھے ہمارا، کی بات. فخر تھے ہمارا، بے شک بے تو شک. باقی خلبہ ڈار صاحب، دادا استاد دادا جی حیات ہیں ماشاءاللہ، اور اور اسی طرح ماشاءاللہ فریش ہیں، اللہ اور زیادہ سیب دے. آمین آمین. تو یہ جمیل فخری صاحب، عرفان خوسٹ صاحب، پرویز رضا صاحب، اور جمیل گسمل صاحب، طارق جوید صاحب، رویز رضا، مستانہ صاحب، ببو صاحب، فخری احمد صاحب، اب جیسے آگے سہیل احمد صاحب، نصیر وکی صاحب، جفری صاحب، سخاوت ناز صاحب، اب کتنے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمال کے یہ بے شک لوگ ہیں، اور متاثر کرنے والی کامیڈی ہے. اور دنیا میں ہماری جیسی کامیڈی نہیں. اب انڈین ٹھیک ہے کامیڈین ہے، لیکن دھیان سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، پاکستانی ایکٹروں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو. بالکل کامیڈین. سر میں یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا، اگر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں، کہ بہت سارے ہمارے ایکٹرز، میں نام نہیں لوں گا، گئے وہاں پہ، انہوں نے ان کی موویز میں کام کیا، کیا یہ ہمیں جانا چاہیے؟ اور کیونکہ اس وقت ایک خاص طور پہ اس وقت ایک اس وقت ٹینس پوزیشن ہے. ویسے وہاں بھی دیکھیں نا، انڈیا میں مسلمان ہیں، بے شک ادھر بھی ہمارے ایکٹر شاہ رخ خان سارے مسلمان ہیں. ہاں جی. تو یہ کام ہوتا ہے، کوئی مل جائے تو مزدوری ہے تو کر لینی چاہیے، لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی ایسی مووی میں کام نہیں کرنا چاہیے جس میں ہمارا مذہب یا ہمارا پاکستان کو کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو کہ جسے ہمارے اس کی شان میں کوئی کمی آئے. کمی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے اجازت کرنا چاہیے. سر ہمارا پروگرام کا بیسک موٹیو ہے کہ بچوں کو جو اسٹرگل کر رہے ہیں بہت زیادہ زندگی میں، کچھ نہیں، کچھ چیزیں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کچھ بار بار کرتے ہیں، ناکامی میں الجھ جاتے ہیں. بیسک اس کا ہم نے ان بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ناکامی آتی ہیں کئی دفعہ، اللہ میاں کو ایک چیز منظور ہی نہیں ہوتی، اور بہتری اللہ میاں کہتا ہے کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو اس کا تھوڑا سا ہمیں، کوئی بھی فیلڈ ہو الٹیمیٹ فیصلہ تو اللہ کی طرف ہے. بے شک وہ کامیڈی ہے، وہ سنگنگ ہے، وہ ڈاکٹر بننا ہے، وہ پولیٹیشین بننا ہے، وہ سائنٹسٹ بننا ہے، وہ آئی ٹی کی، وہ کرنا اللہ نے ہی. اور اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو کیا پتا آئی ٹی کیا ہوتی ہے، وہ اس نے شروع سے بنا کے نہیں بنائی ہے، اس نے اس کی تکلیف کچھ اس نے بھیجا ہے دماغ میں، اس نے ڈالی ہے. آدم علیہ السلام کے دماغ میں علم آدم کلہا، سارے علوم دنیا کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی ہے. حوا علیہ السلام کو خانہ داری کے سارے ان کو سکھایا گیا. یہ ہماری عورتوں نے نہیں کر رہی کہ یہ سبزی ہے، یہ پھل ہے، اس کو ایسے پکانا، یہ ادھر سے بے شک اللہ میاں کی دین ہے، اللہ میاں نے دیا، سب کچھ اسی نے دیا. تو وہ دماغوں کو اللہ نے بنایا. تو ایک آدمی اگر کوشش بھی کرتا ہے تو ابانا نہیں بن سکتا، جیبوان نہیں بن سکتا، مولے نہیں بن سکتا، نور جہاں نہیں بن سکتی. اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے، نہیں چاہیں گے، اور اس پہ پاگل نہیں ہونا چاہیے. جیسے آج کل ہے کہ وہ جو نمبروں کی دوڑ ہے، کہ بچے کے نمبر کم آ گئے تو بہت کچھ کو کر رہا ہے، بہت مشکل ہو گیا. بہت زیادہ ہو گیا. والدین ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے. بالکل، بلکہ ایک دعا ہے، اللہم لا تذہب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، یا اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس کا خیال بھی دل سے نکال دے. بے شک ٹھیک، بالکل. شاعر نہیں کیا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، کسی کے دستے طلب نہ ہوں تو کسی کے حرف دعا نہ ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے. اب وہ نصیب میں کسی اور کا ہوں
جیسے ہماری لڑکیاں کہتی ہیں اس سے شادی کرنی ہے، تو اللہ تجھے نصیب کسی اور کا بنایا تو اس کو چھوڑ دو. پھر گھروں کے بھاگنا، پاگل پن، زہر کھانا، اور یہ رب کا ایک نظام ہے. اللہ نے سارے خوبصورت نظام بنایا. اب میں اداکاری کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. امان اللہ صاحب کو جب یعنی کہ وہ جو اس وقت کے جو ایکٹرز تھے بڑے پڑھے لکھے، وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا ایک ڈرامہ 2 3 تک ہی چلے گا، اس کو کیا پتا ڈرامہ کیا ہوتا ہے، اس میں سے ایک ڈائریکٹ نہیں بولنا آتا. لیکن جب وہ پڑھتا چلا گیا پھر اس پہ پابندی لگی، بالکل لگی، اس پہ لگی کہ اس کو، لیکن وہ اب کہاں، جس کو رب کا جو نظام چل ہے اس کے آگے کون آتا ہے. پھر بھرپور زندگی گزار کے گئے. آخری بھی جو ان کو چیک دیا کہ 18 لاکھ کا تھا، آفتاب مجید ان کا تھا، تو وہ میری ہاتھ ہو گیا تھا. اچھا یعنی وہ کوئی غربت کی زندگی نہیں گزار کے اچھی زندگی گزار. ہمارا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ فنکار آخر میں ایسے کیوں ہو جاتے ہیں، اکثر ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہم بڑھا چڑھا کے اس کو خبر بنانے کے لیے یا کچھ اس قسم کی، ہاں جی، میڈیا ہائپ اور سارا، ہاں وہ کرتے ہیں. لیکن میں منع کرتا ہوں کہ ایسا نہ کیا کریں، اس سے ہماری عزت کا بھی کوئی خیال کیا کریں. بے شک جی، بے شک. سر آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارا ڈرامہ سٹیج ٹھیک طرف جا رہے ہیں کہ آپ ہاؤ ڈو یو کمپیئر کہ ہم جب پہلے تھے اور اب کچھ؟ لیکن میں نے کئی دفعہ اس کا جواب دیا ہے. کمرشل تھیٹر از اے mirror آف دا سوسائٹی. وہ آئینہ ہوتا ہے، جو ہم معاشرے میں کرتے ہیں وہی اسٹیج پہ آ جاتا ہے. اب اگر کئی دفعہ ڈرامہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، بہت دفعہ کی گئی تھی، تو نہیں چلا. سہیل احمد صاحب نے بھی بڑی کوشش کی. ساتھ ہی تھے. ہاں آپ بالکل، آپ کا نام سہیل صاحب کا نام. تو سہیل صاحب نے تو خیر ماشاءاللہ پریکٹیکلی بڑا کام کیا، لیکن وہی سہیل احمد آخری جو ڈرامے تھے ان کے وہ ٹھیک نہیں گئے. نہیں گئے. دوسری طرف ڈانسز والے ڈرامے ہیں وہ اچھے گئے، کیونکہ جو پروڈیوسر ہے اسے پیسہ چاہیے نا، اسے پیسہ لگایا. جی وہ ہماری تو نہیں دیکھتا کہ تھیٹر کی اصلاح کیا کرنے، اس کو اگر 10 لاکھ لگایا تو 20 لاکھ جائے گی نا. تو مجھے لوگ دیکھنے نہیں آ رہے، یا کیوں لگائے گا؟ تو اس لیے یہ دو، جیسے ہمارے ہر جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تھوڑا نیچے گیا، گراف نیچے گیا، پالیٹکس ہے، کوئی بھی ہے، ہر چیز نیچے کو گئی ہے. تو اسی طرح تھیٹر بھی نیچے کو چلا. اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھ سے گر گئے، ہمارے ہاتھ سے تھیٹر جو بچہ نہیں گر گیا تھا، ہمارے ہاتھ میں کھیل رہا تھا. ایسے زبردست ڈرامے ہو رہے تھے، ہاتھ سے گر گئے. ایک دم سے سوسائٹی میں ایسا وہ بگاڑ آیا، اور ایسا وہ سوسائٹی میں بگاڑ آیا. جی بالکل. میں کہتا ہوں اگر ڈرامہ صحیح کرنا ہے تو معاشرہ صحیح کرو. ریفلیکشن ہوتی ہے ڈرامہ جو ہے، ریفلیکشن سوسائٹی جو دیکھنا چاہتی ہے. اب دیکھیں نا، ہمارے ڈرامے کا ٹکٹ تھا 5 روپے اور 10 روپے. پھر 10 روپے ہوا تو سارے ڈر رہے تھے کہ چلے گا، کہ پھر 20، پھر 15، 25. اب 5 ہزار ٹکٹ ہے. وہ جو 5,000 ٹکٹ لے رہا ہے وہ اپنی پسند دیکھے گا نا، وہ غلط ہے وہ چھوڑ دیں اس کو. تو اس کو ہم ایسے نہیں کر سکتے. یا تو پھر ایسے ہے کہ میں کئی دفعہ سجیشن دی ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ان سے ماہانہ آڈیشن، اچھے ایکٹر نئے آئے ان کو موقع دیا. ہمارا دیکھا، ہمارا 1 2 3 3 ہے اوپنر ہے، تو وہاں وہ حکومت خود آڈیشن کرے، اسکرپٹ اچھے لے، اس کو اسکروٹنی کی جائے، پھر اس کا ڈرامہ جیسے ہوا کرتا تھا وہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا. بالکل، بے شک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سر آپ کا جو دین کا سفر ہے وہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھی، کون سے استاد تھے، درس و تدریس کی طرف آپ نے کس طرح یہ سارا علم حاصل کیا؟ کوئی انسان تھا، کوئی کتابیں تھیں؟
تو استانی میری امی ابو تھے، پھر بڑے ہوئے تو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے مرشد تھے، انہوں سے کہا. پھر اللہ نے ایسے سے علماء کی صحبت میں بٹھایا، یہ اللہ کا ایک نظام تھا. تو پھر مجھے یاد ہے کہ 9th 10th میں قرآن با ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع ہو گیا تھا. یار ابھی کوئی نظام تھا. پھر استاد بہت سے استاد عبدالشیر صاحب نے، حافظ انور صاحب رحمۃ اللہ میرے ساتھ ایف سی کالج میں ہوتے تھے، وہ میرے لیے بڑا ایک وہ گائیڈ تھے میرے. انہوں نے پھر یہ چلایا بڑے بڑے علماء کی عزت میں آج بھی کوئی نہ کوئی صالح عالم کی صحبت ڈھونڈتا ہوں اور وہاں 10 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہوں، کیونکہ کتاب پڑھنے سے آدمی کبھی عالم نہیں بنتا. میں سے آج کر رہا کہ میں نے یہ پڑھا، نالج کی تو بہتات ہے، نالج تو ایسا کہ توبہ 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 توبہ. جس طرح انٹرنیٹ پہ آپ ڈاکٹری پڑھ لیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کو غلط گائیڈ کرتی ہے. بلکہ اسی طرح جو کتابیں پڑھ کے خود سے بغیر کسی گائیڈ کے، پھر بغیر کسی روحانی گائیڈ کے، دو چیزیں، آپ کے دل کی بھی تو اصلاح چاہیے نا. جو اندر کی بیماریاں ہیں، کینہ ہے، نفرت ہے، جھوٹ ہے، اور شہوت ہے، اور لالچ ہے، اور انتقام ہے، نفرت ہے، احساس برتری ہے، یہ کتابیں پڑھ کے تو ٹھیک ہوگا. یہ کسی اہل اللہ کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں ٹھیک ہوتا ہے. دل کی جو ہے نا تبدیلی وہ صحبت سے ہوتی ہے. کتابیں تو آپ پڑھ لیتے ہیں. مثلا میں وہاں تھا جامعہ رشید میں کراچی میں، ایک ٹی وی کے پروڈیوسر میرے ساتھ. میں نے کہا یار میں مفتی صاحب سے حدیث پوچھ کے کہتا میرے کو پوچھ لو. میں کہا یار تینوں نہیں پتا؟ میں دس نا. میں نے کہا اچھا 10. میں نے حدیث کا پہلا حصہ بتایا تو اسے جڑ نکال کے نا گوگل سے کہتا ہے. تو میں نے کہا نالج تو یہ ہو گیا، اب بیٹ کسی بھی آدمی عالم کو فل کر سکتے ہیں ایسی، لیکن اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح بالکل نہیں ہوتا سر. اب آپ کے ابو تھے ڈاکٹر صاحب، جب بھی میں ان کے بعد بیٹھتا تھا وہ میری تربیت کرتا تھا. جب بھی مجھے شروع میں کہتے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا، بہت زیادہ وہ ان کا جی کہتے یہ سنا، پھر وہ ڈسکس کرتے تھے، یہ گا. پھر مجھے میری تربیت کرتے تھے تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا تربیت کے لیے. جب ہمارے بچے کہہ رہے ہیں کہ ممی اور ماموں کو منع کر رہے ہیں اور آنٹی کو ریزنوں میں ہمارے پاس نہ آئے، ہم نئے گیمز نہ آئے یا ہمیں تو بلکہ پچھلے دنوں کا آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ خبردار جو رشتے داروں سے ملے. میں کہہ لو تو ہماری میں جاؤ ماموں کو سلام کر کے آؤ، خالہ کو کر کے آؤ، ادب ریسپیکٹ سب کچھ وہی. پھر تو یہ اگر ایسے ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. بالکل بالکل سر. اگر آپ برا نہ منائے تو میں نے آگے برا منایا نہیں سر. سر آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے. دیکھیں مسلک تو ایک ہی ہے، نام یہ ہے بدلتے رہے، اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی جماعت، جس طرح انہوں نے حضور کو فالو کیا. بے شک بے شک. اور تو آپ اس کو اہل حدیث کر لیں، بریلوی کر لیں، دیوبندی، جو مرضی کر لیں، وہ ہے تو ایک ہی، اور سب کا دعویٰ بھی یہی ہے. بے شک بالکل ٹھیک ہے، اور نام ہی ایسے رکھے ہوئے ہیں تو بالکل ٹھیک، بالکل ایگریڈ. سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے. اور پھر ان کو جو فرسٹ اسٹوڈنٹس تھے صحابہ، جس طرح انہوں نے فالو کیا تو اللہ نے وہ بھی کہہ دیا قرآن میں کہ ویسے فالو کرو. کیونکہ جیسے ایک ٹیچر کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے، ویسے وہ ٹیچر یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح یہ اسٹوڈنٹ مجھے فالو کرا نا اس طرح کرو. اسٹوڈنٹ میں کوئی آئیڈیل ہوتا ہے نا، تو وہ حضور کے فرسٹ اسٹوڈنٹس تھے. تو لوگ ان کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، تو میں کہا اسٹوڈنٹ سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پھر صحیح ہو جاتی ہے. کہ غلطیاں نکالنا تو ایسے احمقانہ پن ہے نا، غلطیاں نکالتے ہیں. بے شک جی بالکل. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر اسکول کے زمانے میں کئی طرح فیل ہوئے، لیکن اینڈ پہ کیا ہوا؟ صحابہ کو اینڈ پہ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا، بس آخری سرٹیفکیٹ مل گیا. اب پیچھے کرنا وہ فیل ہو گیا، یہ ہو بھائی کیا فضول وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ میرا مسئلہ ہے سر. بات آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. لیکن
آپ کو ابھی چھوڑیں گے نہیں. آپ کا ایک سگنیچر سٹائل ہے کامیڈی میں جو کہ بہت ہی اچھوتا ہے اور ہم وہ دیکھنا بھی چاہیں گے اور وہ آپ ہمیں بتائیں گے بھی, کیونکہ میں نے تو یہ لائیو دیکھا ہوا ہے. میں نے زندگی میں شاید ایک ڈرامہ دیکھا ہو یا دو, اور میں آپ کا وہ ڈرامہ لائیو دیکھا ہوا ہے. اس ڈرامے کا مجھے نام نہیں یاد, اس میں سہیل احمد صاحب بھی تھے جس میں آپ وکیل بنے. ہاں وہ تو انٹرنیشنل مشہور ہوا تھا. وہ میں نے لائیو دیکھا تھا. اچھا 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 اچھا. اس میں وہ بڑا فاسٹ بڑا چیز ہے. ہاں جی, یہاں تو نہیں کر سکتے, تو تھیٹر ہوتا ہے نا پورا. نہیں وہ کچھ تھوڑا ہمیں تھوڑا ویسے بتا دیں, وہ تھوڑا سا وہ اپنا سٹائل کر کے دکھا دیں, بیکاز کچھ تو اب بہت سیریس ٹاک ہوگی نا. تو اب اس کو تھوڑا سا آپ ہی لے کے چلیں, تھوڑا سا ہمیں کامیڈی کوئی ہماری کو آڈینس کو ہنسانا. وہ جو ہوتی ہے نا ایکشن کامیڈی, اس کے لیے تو اسٹیج چاہیے. اب اس میں جو تھا اس کا نام تھا انداز اپنا, ڈرامے کا نام. تو اس میں مجھے وکیل کا رول دے دیا اور اس میں تھی ساری نریشن, میرے بھی کہتا ہے سنجیدہ, اس سنجیدہ گفتگو تھی اس کی, جو نارر جج صاحب یہ وہ میلارڈ. تو میں نے کہا یار یہ تو نہیں چلے گا, لوگ بوٹ کریں گے کہ میں کامیڈین ہوں اور وکیل دیکھتے, پھر عدالت ہے اس میں. تو مجھے 100% یقین تھا کہ میں اس میں ہوٹ ہو جاؤں. میں نے ببو برار صاحب کو کہا, میں نے کہا ببو صاحب میں ہوٹ ہو جانا, کیونکہ کچھ سچویشن ہی نہیں. عدالت میں کیا ہنسنا, آپ بتائیں عدالت میں ہنسنے کی کوئی چیز ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. یہاں جج جو ایسے کر کے دم کرنا ہے تو اس نے اندر کر دینا, تو انہیں دارہ لگ جانا یہ کیسے کیا ہو. تو میں کہا میں کامیڈی کی جج نہ کرا, پڑھیا جانا گا کی کرا. تو نہیں, میں کہا نہیں, بجھے ہوئے دل سے نا. تمثیل کا جو تھیٹر ہے نا وہ اس طرح کا ہی ہے, آپ کی امیج نہیں, یہ ریوالونگ ہے. اچھا, تو یہ جو ہے نا یہ اس کی فرائن لگ جاتی ہیں. ایک ادھر ہوتا ہے تھیٹر ایک یہاں, یعنی ایسے ڈوم تھا. اچھا 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 ٹھیک ہے. اب وہ سیکنڈ جو تھا نا تھرڈ ایکٹ, اس میں میری انٹری تھی سٹارٹ میں. اچھا, تو میں نے کہا نہیں یہ بچتا نہیں. میں نے کہا ببو جی اسے باہر ہی رہنا, یہ اندر آ جانا تاکہ ڈال کے کامیڈی کر لیے. وہ بڑے مزاحیت ہے. آپ تو ضرور ہوں گے اور میں پھر آ جاؤں گا, بہت مزہ آئے گا. اب وہ بھی, اب یہ ڈرامہ جب شروع ہوا ہے نا تو یہ جیسا بیٹھے یہ جی جی, اور میں یہ ٹھیک. اب اس نے گھومنا ہے. اچھا, اب جب پردہ کرٹن اوپن ہوا تو یہ گھوم رہا تھا, گھومتے 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 اب میں ادھر چلا گیا نا, میری کمر آڈینس کی طرف ہے. جی جی, اور یہ جج صاحب کا فرنٹ. جی 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 جی. اب میں ادھر ہوں تو ادھر سے اب میرا دل دھڑکا, میں کہا مرے گا یار یہ کیا ادھر. تو میں نے ایسے گھوم کے کہا میلارڈ. تو اتنی کلیپ شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا ہوا, میلارڈ میلارڈ. میں جو وہ میلارڈ شروع ہوا پھر اینڈ تک وہ کلیپ نہیں رکی. میلارڈ سن رہے ہو کی کہہ رہے ہیں. پھر ہو ہے نہیں کیا کیتا ہوئی ہے. اس میں بخلا آدھا ناراض بھی ہوئے, ہم پہ کیس بھی ہوئے. اچھا اچھا اچھا, 3 کیس ہوئے تھے. لیکن جب وہ وکلا ہمیں ملے تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو چلو, ہم تو سمجھتے تھے آپ ایسے ہیں, آپ ایسے نہیں. تو وہ پھر اس میں اچھلنا, جج صاحب جو کہتے ہیں وکیل صاحب اپنی جگہ پہ چلے, تو میں کرتا جا رہا ہوں. تو آج کٹہرے میں تو جج صاحب میرا کلائنٹ ایڈا معصوم ہے کہ تو چھٹی والے دن بچے نا سکول ہے دکھلا جاتا. ایڈا معصوم ہے ایسے بلین ہاں چھوٹا سا شیر ہے. اسے سب کہتے ہیں
اے مینو معصوم ثابت کر پاگل دا پچھو ثابت کر کہتے جج صاحب میں معافی چاہنا میرے کو 15 روپے سے میں نے یہی وکیل لگ میں کہا اوئے ایک تے میں تیری ہیلپ کی میں تیرے کو 20 روپے منگے اور 5 تینوں چھڈے اور تو عدالت دے وچ مینوں پڑھ دیتا ہے اس لیے تو پریشان آدمی ہے وہ پھر کوئی کامیڈی کی بات کرتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہے جج صاحب دیکھو می لارڈ میرا معصوم میرے میں نے کتنی ہاسے والی گل کی ہے یہ دا تو وہ اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے نہیں ایسے بونے اس میں ہاں جی جی فوٹو صاحب جی جی بہت ہو گئے علام کو جنازے جگہ پہ اب وہ وہی دینے آتے ہیں تو صرف میں نے ان سے پوچھنا ہے دونوں سے کہ تم کیا وہ ایلیجیبل ہو کہ نہیں کوئی نہیں میں کیسے پوچھ رہا ہوں اور تجھے جانتے ہو تجھے نان سمجھ ہے تجھے میٹر کیتا ہے تجھے میری سالت دیکھی ہے تجھے والد میں ملے ہو تجھے نانی میں ملے ہو ایسے محلے سے کیسے رہے ہو جو کریب شروع ہوئی اٹ واز آسم میں خود دیکھا ہوا ہے سارا تو وہ کیا نا جب افتخار ٹکر کو کہتا ہے لڑکیوں کو جاؤ جا کے نچو یعنی کہ گواہی وہ ڈرتی ہیں جاؤ جا کے نچو تو میں کہا جو نور دیکھ رہے ہو خود کہہ رہے ہیں انہوں کہ نچو خود کہہ رہے ہیں تو اس طرح کر کے وہ بس وہ اللہ نے بنانا تھا وہ بنانا لیکن کلاسک چیز بننی تھی بہت کلاس میں اپنی آڈینس کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں اٹس ورتھ سینگ یہ آئیکونک پلے ہے ضرور دیکھیں اور ونس اگین سر آپ کی بہت مہربانی آپ کی شفقت کی مہربانی آپ کے آنے کا شکریہ میں میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے لیکن یقین کریں کہ مجھے یہاں ایسے نہیں لگا کہ میں کوئی انٹرویو کر رہا ہوں اٹ از جسٹ لائک میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں سر آپ کوئی ہماری آڈینس کو ہماری قوم کو پلیز میسج دیں جو آج کل کی قوم ہے وہ لڑکے ہیں بچے ہیں دیکھیں میسج تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور انتہائی خوبصورت ہم سے زیادہ خوبصورت کون ہے کہ اے میری امت چھوٹے بڑے سارے کوئی ایسی حرکت نہ کر دینا کوئی ایسا کام نہ کر دینا جس سے قیامت میں مجھے تمہاری وجہ سے شرمندگی اٹھانی واہ 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 آپ نے تو اس پروگرام کو چار چاند لگا دیے سر جیسے ماں باپ کہتے ہیں کہ یار ہماری عزت ہے تو تم ہمارے ساتھ کیونکہ تمہارا تعلق ہے نسبت ہے تو اپنی ننہال میں میری بڑی عزت ہے تمہاری عزت بنی ہے والد کہتے ہیں تو کیونکہ آقا علیہ السلام ہم سب سے ماں باپ سے زیادہ محبت بہت زیادہ محبت کیسے ہیں تو آپ پر ایسا ہے کہ میں نے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہوئی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں اور اللہ اکبر تو کہیں ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے کہ قیامت میں ظاہر ہے کہ ہمارے تو حضور ہی ہے سب کچھ بے شک مجھے کوئی ایسی تمہاری وجہ سے کوئی شرمندگی کہ آپ کے امتی نے یہ حرکت کی تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ ہم بے وارثے نہیں ہیں ہمارے وارث ہیں اور وہ ہماری عزت کے چاہتے ہیں ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں یہی میرا میسج ہے اپنے لیے بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی اور سب کے لیے سر یہ ہم ایک تھوڑا سا اپنے پروگرام میں رکھا ہے کہ ہم اپنے سگنیچر کروا کے رکھتے ہیں یہ یادگار کے طور پر بالکل سر انبریکیبلز کے کپ پہ یہاں پہ آپ ہمیں صرف سگنیچر کریں آپ جو اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل ساتھ لکھیں جو آپ کے جیسا آپ تھینک یو ویری مچ سر ہائیلی obliged یہ ایک سووینیر ہے ہمارا یہ ہمارے ساتھ رہے گا یاد کے طور پہ
بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. شکریہ آپ آئے. میرے پاس کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ میں شکریہ کر سکوں. میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ, بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوں. ونس اگین منیب رزاق, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آئی ایم سائننگ آؤٹ. شب بخیر. Unbreakable.